جب غوث اعظم کی کرامتیں بیان کرتا، آپ کی عظمت، آپ کی تعلیمات اور آپ کے تصرفات کی بات کرتا تو مجمع میں ایک بندہ تڑپ جاتا تھا مچھلی کی طرح، اور بازو کھڑا کر کے کہتا تھا مولانا آپ حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ غوث اعظم کا کوئی خاص دیوانہ ہے، نام لیتا ہوں تو تڑپ جاتا۔ جب جلسہ ختم ہوا تو وہ مجھے ملا بعد میں نے اس سے نام پوچھا، کہنے لگا جی میرا اب تو غلام رسول نام ہے، کچھ دن پہلے میں ہندو تھا، اب ہندو سے غلام رسول ہو گیا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، میں نے کہا کہ یہ انقلاب کیسے آیا، تو ہندو تھا اور پھر غلام رسول ہو گیا، نام بھی غلام رسول اور آ گیا حضور کی غلامی میں کلمہ پڑھ کے، یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو دادا جی کہتے ہیں اس نے نا رو کے مجھے یہ بات سنائی۔ اس نے کہا جی میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ ہمارے خاندان میں شادی تھی تو دوسرے گاؤں میں کچھ ہماری برادری کے لوگ رہتے تھے، ان کے ہاں سب نے جانا تھا، ہم سارے چلے گئے کسی سبب سے، ہماری جوان بیٹی گھر میں رہ گئی کیونکہ آنا جانا رہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی بعد میں نہ تیار ہو کے شادی میں پہنچ جاؤں گا۔ تو بعد میں بیٹی نے غسل کیا، کپڑے بدلے، زیورات پہنے جیسے بچیاں تیاری کرتی ہیں، تو وہ اکیلی چل پڑی راستے پہ۔ درمیان میں چھوٹا سا جنگل آتا تھا، درختوں کا جھنڈ تھا، اس کے اندر سے راستہ گزر کے جاتا تھا۔ تو جب وہ جوان لڑکی اس جھنڈ کے قریب پہنچی نا، درختوں کے جنگل کے قریب، اس نے دیکھا کہ ایک سائیڈ سے اچانک 4 ہندو لڑکے نکل آئے۔ اب وہ تنہا لڑکی تھی، وہ انہیں دیکھ کے نہ ڈر گئی، تو بجائے جنگل میں آگے جانے کے وہ پیچھے مڑی اپنے گھر کی طرف جدھر سے جا رہی تھی۔ ان لڑکوں نے کہا تو آگے جا رہی تھی، پیچھے کیوں مڑی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں آگے نہیں جا رہی۔ انہوں نے کہا ہم تیرے ساتھ ہیں، تو بھی ہندو ہم بھی ہندو، مذہب ایک، دھرم ایک، ہم تیرے ساتھ ہیں، ڈر کس بات؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں سے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تنہا لڑکی ہوں، زیور بھی، جوان ہوں، میرے ساتھ کوئی جنگل میں حادثہ نہ ہو جائے، تمہیں سے تو ڈر لگ رہا، اس لیے میں آگے نہیں جاتا، لوٹ جاتی ہوں میں جدھر سے آئی، پھر کوئی اپنا مرد ہوگا تو اس کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ غلام رسول بتا رہا ہے، اس کی بیٹی نے اسے یہ قصہ سنایا، کہتے مولانا پیدا کرنے والے کی قسم، بچی نے جب بات کی نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم سے ڈر لگ رہا ہے، تو ایک جوان لڑکا ہندو کہنے لگا ہم سے ڈر لگ رہا ہے؟ حیرت کی بات، ہمارا مذہب ہے، میں فلاں بت کی قسم کھاتا ہوں وہ مجھے ہلاک کر دے اگر ہم تجھے کچھ کہیں، چلو جدھر جا رہی ہم تجھے چھوڑ کے آتے ہیں، وہ مجھے برباد کر دے وہ بت، وہ جو ہمارا خدا ہے۔ اس لڑکی نے کہا میرا اس پہ اعتماد نہیں رہا۔ ہندو لڑکی کہنے لگی میں نے ایک موقع پہ اس بت کو آزمایا ہے، اس نے میری مدد نہیں کی، اس کی بات نہ کر، میں اس کو نہیں مانتی، نہ اس کی مدد مانتی ہوں۔ دوسرا لڑکا بولا، کہنے لگا اچھا فلاں بت کو ضامن رکھ لیتے ہیں، اس کی ضمانت رکھ لیتے ہیں، چلو ہم ساتھ چلتے ہیں، اگر ہم تجھے کچھ کہیں ہمیں وہ بت برباد کر دے۔ اس نے کہا میں نے اسے بھی آزمایا ہے، اس نے بھی ایک موقع پہ میری مدد نہیں کی۔ دوسروں نے دوسرے بتوں کا نام لیا، اس نے کہا میرا اعتماد اٹھ گیا، میں نے آزمایا میری مدد نہیں ہوئی۔ تو ایک لڑکا کہنے لگا پھر مسلمانوں کے خدا کی ضمانت پہ چل پڑو۔ اس نے کہا میں تو اسے جانتی نہیں۔ تو کہا مسلمانوں کے نبی کی ضمانت پہ چل پڑو۔ اس نے کہا میں تو انہیں مانتی نہیں ہوں۔ تو ہندو لڑکے کہنے لگے پھر تو ہی بتا کس کی ضمانت پہ چلتی ہے، پھر تو ہی بتا نا، ہماری نہیں مانتی، تو کسی کو ضامن رکھ لے۔ وہ لڑکی کہنے لگی ہاں سنو، ہمارے پڑوس میں مسلمانوں کا گھر ہے، ہماری پڑوسن ہر مہینے کسی غوث کی 11ویں دیتی ہے، نیاز بتاتی ہے، خیرات بانٹتی ہے، ختم کراتی ہے۔ میں اس سے پوچھتی ہوں اتنا خرچہ کیوں کرتی ہے، یہ کون ہے غوث اعظم؟ تو مسلمان پڑوسن مجھے بتاتی ہے وہ اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں، بغداد سے بھیک ملتی رہتی اگر تعلق ہو غلامی کا ان کے ساتھ، ان کا اپنا ارشاد ہے کہ میرا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا، غوث اعظم کا اپنا ارشاد ہے میری کمان کے چلے میں تیر چڑھا رہتا، غوث اعظم کا اپنا ارشاد ہے میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔
غوث اعظم کا اپنا ارشاد ہے جو مجھے پکارے میں اس کی مدد کو ہوتا ہوں. تو وہ لڑکی کہنے لگی ہندو لڑکوں سے کہ مسلمان پڑوسن کسی غوث کی بڑی تعریف کرتی ہے کہ وہ بڑی مدد کرتے ہیں، تو چلو آج میں اس کے غوث کو آزما لیتی ہوں. اگر ضمانت دینی ہے تو غوث کی دو، حضرت عبد القادر کی دو، ان کو ضامن رکھ لیتے. لڑکوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہنے لگے چلو اب ہندوؤں کو کیا پتا غوث کی طاقت کیا ہے، کافروں کو کیا معلوم ولیوں کی طاقت کیا ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہنے چلو وہ ہندو کی بیٹی ہے، میری ماں بہنوں بیٹی ہو غور سے سنو، وہ ہندو کی بیٹی اور ہندو لڑکی میرے غوث کی ضمانت پہ چل پڑی ہے. مطمئن ہو کے چل پڑی. جب جنگل کے قریب پہنچی، جنگل کے اندر پہنچی تو چاروں لڑکے چاروں طرف پھیل گئے، ہنسنے لگے، کہے لگانے لگے. انہوں نے کہا پہلے تیرا زیور جانا تھا، اب عزت بھی جائے گی. تو نے ہندو ہو کر بتوں کی توہین کی ہے، تو نے مسلمانوں کے غوث کی ضمانت مان لی، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیے تو نے. اب تجھے دوہری سزا ملے گی. اب دیکھتے ہیں تجھے غوث کیسے بچاتا ہے. ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے اس کا دوپٹہ اتارا، دوسرے نے بال پکڑے، تیسرا گریبان پکڑنے لگا. تو لڑکی ادھر ادھر دیکھنے لگی، ادھر ادھر دیکھنے لگی. وہ لڑکے کہنے لگے نادان لڑکی کس کو دیکھ رہی ہے، کوئی نہیں آئے گا. لڑکی رو پڑی، کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں وہ مسلمانوں کے غوث. تب آؤ گے جب میں لٹ جاؤں گی، تب آؤ گے جب کچھ نہیں بچے گا، تب آؤ گے. میں لٹ رہی ہوں، تم کب پہنچو گے غوث. غلام رسول کہتا ہے مولانا میری بیٹی کہتی ابا اللہ کی عزت کی قسم ابھی میرے یہ لفظ پورے نہیں ہوئے کہ درختوں کے پیچھے سے آواز آئی، بیٹی فکر نہ کر عبد القادر آ گیا، غوث پہنچ گیا. لڑکی کہتی آئے غوث اعظم گھوڑے پہ سوار، ہاتھ میں تلوار، آتے ہی ایک ہی وار سے چاروں کے سر تن سے جدا کر دیے. بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میری بیٹی آ میں تجھے تیری منزل تک پہنچاؤں. لڑکی کی چیخ نکلی، کہنے لگی بابا اب کس منزل کی بات کر رہا، اب ساری منزلیں تیرے قدموں پہ ختم ہو گئی. پہلے مجھے اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا جس نے تجھے غریبوں کی مدد کرنا سکھایا. امام الانبیاء کے غلام دادا جی فرماتے تھے غلام رسول یہ بات سناتے ہوئے نا عجیب کیفیت میں تھے. کہتا ہے لڑکی کو کلمہ پڑھایا غوث اعظم نے، لڑکی ہم تک پہنچی، اس نے یہ بات بتائی. اللہ کی عزت کی قسم ہم جنگل میں پہنچے تو 4 لاشیں پڑی ہوئی تھی. میری ماں بہنوں بیٹی ہو غور کرو، وہ ہندو کی بیٹی اگر غوث پہ توکل کر لے، بھروسہ کر لے، اعتماد کر لے تو غوث اسے نہیں لٹنے دیتے. تو تم تو کلمہ پڑھتی حضور. اگر تمہارے کردار بہتر ہو جائے اور تم شریعت کے راستے پہ چلو تو سوچو بغداد سے کتنی خیرات آئے گی. اللہ کی عزت کی قسم یہ لجپال ہیں اور خدا نے ان کے ہاتھ میں تصرفات کی وہ قوتیں رکھ دی ہیں، وہ طاقتیں رکھ دی ہیں جو ہماری سمجھ سے بھی ماورا ہیں. کمی وہاں نہیں ہے، کمی ہمارے تعلق میں ہے. تعلق انہوں نے نہیں توڑا، تعلق ہم نے توڑ دیا. آج بھی اگر تعلق پیدا کر لو تو مدینے سے بھی خیرات ملتی ہے، بغداد سے بھی خیرات ملتی ہے. اس طرح کرم ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت میرے بھائیوں کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا، علماء کو دعوت دی، حضرت تشریف لائے جو یادگار اسلام ہے. اللہ رب العزت اسٹیج کو سجانے والوں کو، آنے والوں کو دارین کی برکتیں، نعمتیں اور عظمتیں عطا فرمائے. تو حضور غوث اعظم کا ارشاد مکمل کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں لوہے محفوظ میں لگی رہتی ہیں، میں جانتا ہوں جنتی کون ہے اور دوزخی کون. اور آپ فرماتے ہیں انا غائص فی بحار علم اللہ تعالی و مشاہدتہ، اللہ کی معرفت کے دریاؤں میں غوطے لگاتا رہتا ہوں.
انا نائب رسول اللہ ووارثہ فی الارض، میں اس زمین پر امام الانبیاء کا نائب بھی ہوں، مصطفیٰ کا وارث بھی ہوں۔ یہ اعلان تھا غوث اعظم کا منبر پہ، اس زمین پر میں حضور کا نائب بھی ہوں، حضور کا وارث بھی ہوں۔ اس لیے کہ جو ولایت ہے اس کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ایک ہے ولایت محمدی جو کسی کسی ولی کو نصیب ہوتی ہے، تو غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے رب نے ولایت محمدی عطا کی تھی کہ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدموں پہ ہوتا، اور میرا قدم حضور کے قدموں پہ۔ یہی سبب ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے، کیونکہ حضور کی ذات میں فنا تھے غوث اعظم، تو جس طرح امام الانبیاء کو سراپا معجزہ بنا دیا، اسی طرح غوث اعظم کو رب نے سراپا کرامت بنا دیا تھا۔ آپ کے خلفاء کہتے ہیں کہ آپ کروٹ بدلتے تھے تو کرامت ظاہر ہو جاتی تھی، آپ پہلو بدلتے تھے تو کرامت ظاہر ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کا وجود ہی سراپا کرامت بنا دیا تھا۔ تو یہ ہماری خوش بختی، خوش نصیبی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان ہستیوں کی غلامی عطا کی، ان سے محبت عطا کی، ان سے نسبت عطا کی، قادری بنایا۔ تو اعلیٰ حضرت کی اس دعا پہ خطاب ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بھی یہ دعا سکھاتے ہیں، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ رب العزت میرے اس بھائی کو سلامت رکھے، انہوں نے انتہائی محنت سے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ آپ حضرات دور دراز علاقوں سے تشریف لائے، مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائیں، اللہ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب سنیے، تعلق ہو نا۔